کیا آپ یقین کریں گے ایک بچہ جسے اللہ نے خود پالا، جنگل دریا سب اس کے تابع تھے، لیکن وہی بچہ بعد میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم بن گیا۔ آج کی کہانی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت میں ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہا۔ اللہ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا، تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روح قبض کر لے، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی تعمیل بھی کی، سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جلد ماں کی روح قبض کرو اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے بار تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ بار بار یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل کرم سے محض اس بچے کے خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ لاتے تھے۔ ہم نے چنبیلے کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے، اور ہم نے اسے خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ سے اس پر نہ ڈال۔ ہوا کو فرمایا، اس پر آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال۔ ہوا کو فرمایا، اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا، اس پر مینا نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی ماں نے بچے دیے تھے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گزند نہ پہنچنے دے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چبھنے نہ دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ نے فرمایا، وہ بچہ شداد بن گیا، اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نعمتیں ملنا کامیابی نہیں، اصل کامیابی شکر اور عاجزی ہے۔ ایک بچہ جسے اللہ نے خود پالا، اگر وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ جسے چاہے عروج دے اور جسے چاہے آزمائے، بے شک اللہ بہترین حکمت والا ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے۔